قرآن مجید کی سورہ کاف کی مشہور آیہ مقدسہ ہے، آپ سب آپ نے سنی ہوئی ہے، اس کا ترجمہ معنی مطالب آپ جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک اور مقرب بندوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ کہ لوگو میرے ان بندوں کے قریب ہو جاؤ جو صبح سے شام تک میرا ذکر کرتے رہتے ہیں، اور ذکر کر کے کیا مانگتے ہیں؟ یریدون وجہہ، وہ میری عبادت و بندگی کر کے مجھے دیکھنا چاہتے ہیں۔ سامعین اکرام، اس آیت کریمہ کی روشنی میں اور قرآن مجید میں اور چند مقامات سے رہنمائی لیتے ہوئے میں جو بات عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے والے 4 طبقات ہوتے ہیں۔ کتنے طبقات ہوتے ہیں؟ 4 طبقات ہوتے ہیں۔ ذکر کرنے والوں کو اگر ہم حصوں میں تقسیم کریں بات سمجھنے کے لیے تو کتنے طبقات ہیں؟ 4۔ یہ 4 طبقات جو اللہ کے ذاکرین کے ہیں، یہ ذکر کے طبقات، ذاکرین کے طبقات عبادت اور بندگی کی وجہ سے نہیں بنتے۔ چاروں کے چاروں طبقات اللہ کا ذکر ایک جیسا ہی کرتے ہیں۔ کوئی بھی نماز ادا کرتا ہے تو نماز میں رکوع میں کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم۔ ہر کوئی یہی ادا کرتا ہے، ہر ایک کی ایک رکعت میں 2 ہی سجدے ہوتے ہیں۔ عبادت و بندگی سب کی یکساں ہوتی ہے، تو یہ طبقے الگ الگ کیسے ہو جاتے ہیں؟ یہ عبادت و بندگی کے پیچھے چھپی ہوئی نیت سے الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ یعنی نیتیں بندوں کی ان کے طبقات متعین کر دیتی ہیں کہ کون اللہ کے ذاکر بندوں کے کس طبقے میں شامل ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ کے ذاکرین بندوں کے کتنے طبقات ہیں؟ 4۔ چاروں کی عبادت و بندگی یکساں، سجدے ایک جیسے، رکوع ایک جیسے، تسبیحات وہی، لیکن ان میں فرق آ جاتا ہے نیت سے۔ کیسے؟ پہلا طبقہ اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے عبادت و بندگی کے لیے، وہ اپنی توفیق جو اللہ نے اسے عطا کی ہوتی ہے اس توفیق کے مطابق وہ اللہ کی عبادت و بندگی کرتا ہے، سر جھکاتا ہے، سجدے کرتا ہے، تسبیحات کرتا ہے۔ جب اللہ کی عبادت و بندگی کر لیتا ہے تو ہاتھ پھیلاتا ہے اللہ کی بارگاہ سے۔ ہر انسان جو اس کی عبادت و بندگی کرتا ہے اس کے صلے میں کچھ مانگتا ہے۔ جب ہاتھ پھیلاتا ہے تو ہمارے جسم کے کان سنیں یا نہ سنیں ایک آواز آتی ہے، آواز آتی ہے، اجیب دعوت الداع اذا دعان، اے مانگنے والے مانگ، تیرا رب تیری دعا سننے کا منتظر ہے۔ اللہ انتظار کرتا ہے کہ میرا بندہ میرے گھر میں آیا، اس نے میرا ذکر کیا، اور میرا ذکر کرنے کے بعد اب میری بارگاہ میں دامن پھیلا کر مجھ سے مانگنے لگا ہے، تو رب اپنی شان کے لائق متوجہ ہوتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے کیا مانگتا ہے۔ تو ذاکرین کا پہلا طبقہ وہ اللہ کے حضور حاضر ہو کر عبادت و بندگی کر کے دامن پھیلا کے کیا مانگتا ہے؟ مشہور دعا ہے، آپ سب مانگتے ہیں، میں بھی مانگتا ہوں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، باری تعالیٰ ہمیں دنیا میں خیر عطا فرما، برکت عطا فرما، اپنا کرم عطا فرما۔ اللہ کا بندہ اللہ کی بارگاہ میں آیا، اللہ کا ذکر کیا، اللہ سے مانگا، اور سوال کس کا کیا؟ دنیا کا۔ بولیے کس کا سوال کیا؟ دنیا کا۔ اب رب کو اپنی شان کے لائق خوشی میسر نہیں آتی، وہ کہتا ہے بندہ تو میرا تھا، ذکر میرا کر رہا تھا، آیا میری بارگاہ میں تھا، مانگ مجھ سے رہا تھا، لیکن سوال کسی اور شے کا کر رہا تھا۔ وہ آیا میری بارگاہ میں، نام میرا لیتا رہا، ذکر میرا کرتا رہا، لیکن مانگتا مجھ سے کچھ اور رہا۔ بھئی دیکھیں، آپ کے پاس کوئی آپ کا دوست آئے، کوئی ضرورت مند آئے، آپ کا بھائی آئے، رشتہ دار آئے،
دوست آئے، وہ آپ کے پاس آئے، ملاقات آپ سے کرے، اور ملاقات کر کے وہ صلاحیت رکھتا ہو آپ کی مدد کرنے کی، وہ کچھ دے سکتا ہو، اللہ نے اسے عطا کیا ہوا ہو، آپ اس سے کہیں کہ جناب فلاں سے مجھے اتنے پیسے لے دیں، وہ حیران اور متعجب ہوگا کہ آیا میرے پاس ہے، منت اللہ میرا کر رہا ہے، ڈسکس مجھ سے کر رہا ہے، میں دے سکتا ہوں، لیکن وہ مانگ کسی اور سے رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی شان کے لائق خوشی نہیں ہوتی۔ بہرحال وہ ملائکہ کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے یہ میرے بندے جو مانگ رہے ہیں نا، انہیں یہ نعمتیں ان کے اندر بانٹ دو، تقسیم کر دو، عطا کر دو۔ اب یہ الگ موضوع ہے کہ کسی کو جلدی ملتا ہے اور کسی کو دیر سے ملتا ہے۔ دیر سے ملنا اس کی ناراضگی کی علامت نہیں ہے۔ اگر دیر سے ملنے کی اہمیت سمجھنی ہو نا تو زکریا علیہ السلام سے پوچھو، 40 سال دعا کرتے رہے، غالباً ان کی عمر مبارک 70 سال ہوئی جب آپ کو اولاد نصیب ہوئی، 70 سال دعا کرتے رہے اللہ کی بارگاہ میں، مولا بیٹا عطا کر، اللہ نے نہیں عطا کیا۔ تو 70 سال دعا کے کلمات کیا تھے؟ ہر بار جب دعا کرتے تو کیا کہتے؟ باری تعالیٰ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، مولا میں جب بھی تیری بارگاہ میں آیا تو نے مجھے خالی نہیں پلٹایا، کبھی محروم نہیں کیا۔ تو جنہیں وہ 70 سال انتظار کرواتا ہے نا، پھر کیسا بیٹا دیتا ہے۔ وہ کھڑے ہیں اللہ کی عبادت میں تو آواز آتی ہے اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسمہ یحییٰ، اے زکریا اتنا انتظار کروایا، اب جو بیٹا دے رہے ہیں اس کا نام بھی میں خدا خود رکھ رہا ہوں، اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اور پھر ان کی صفات اللہ نے خود بیان فرمائی۔ تو کسی کو جلدی ملے یا کسی کو دیر سے ملے، یہ اس کی تقسیم ہے اور وہ ہمارے حال کو ہم سے بہتر جانتا ہے۔ تو سامعین کرام، پہلا طبقہ اللہ کے ذاکر بندوں کا جو اللہ اللہ کرتا ہے، اور اللہ اللہ کرنے کے بعد بولیے رب سے کیا مانگتا ہے؟ دنیا۔ یہ طبقہ پلٹتا ہے تو دوسرا طبقہ اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے، وہ بھی اللہ کی عبادت و بندگی کرتا ہے، وہ بھی اسی طرح سجدے رکوع کرتا ہے۔ جب وہ عبادت کر لیتا ہے تو وہ بھی دامن پھیلاتا ہے، اسے بھی آواز آتی ہے بندو مانگو مجھ سے کیا مانگنا چاہتے ہو۔ تم سے پہلے ایک طبقہ آیا تھا، وہ دنیا لے کے چلا گیا، تم مانگو کیا مانگتے ہو۔ وہ بندے ہاتھ باندھ کے کہتے مولا ہم طالب دنیا نہیں ہیں۔ مولا پوچھتا ہے کہ بندو اگر دنیا نہیں چاہیے تو پھر کیا مانگنے آئے ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ، مولا ہمارا سوال آخرت کا ہے، ہمارا سوال کلمے کے ساتھ دنیا سے جانا ہے، ہمارا سوال جنت ہے، ہمارا سوال بخشش ہے۔ جب وہ یہ مانگتے ہیں، اب بھی اللہ کی ذات کو اپنی ذات شان کے لائق خوشی میسر نہیں آتی۔ فرماتا ہے بندے میرے ذکر میرا کر رہے ہیں اور مانگ مجھ سے جنتیں رہے ہیں۔ حدیث پاک آپ نے سن رکھی ہے، رب ملائکہ کو بلاتا ہے، فرماتا ہے ان کے نام لکھو، ان کے والدین کے نام لکھو، جو آخرت اور بخشش مانگ رہے تھے میں ان سب سے بخشش کا وعدہ فرماتا ہوں، ان کے لیے بخشش کا اعلان کرتا ہوں۔ ملائکہ ان کے نام لکھتے ہیں، خوشخبریاں سناتے ہیں۔ تو بولیے پہلا طبقے نے کیا مانگا اللہ سے؟ دنیا، دوسرے نے آخرت۔ اب ایک تیسرا طبقہ اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے، وہ بھی اسی طرح عبادت کرتا ہے، اتنی رکعتیں پڑھتا ہے، اتنے سجدے کرتا ہے، وہ بھی سبحان ربی اللہ اعلیٰ کے کلمات کہتا ہے۔ جب عبادت و بندگی کر لیتا ہے، یہ تیسرا طبقہ دامن پھیلا کے اللہ سے مانگتا ہے، اسے بھی آواز آتی ہے بندو تم سے پہلے دو گزر گئے، کوئی دنیا لے گیا، کوئی آخرت لے گیا، تم میری بارگاہ میں کس لیے آئے ہو؟ تو اللہ کے بندے عرض کرتے مولا ہم نہ طالب دنیا ہیں نہ طالب آخرت، ہم نہ دنیا مانگنے آئے نہ آخرت کا سوال کرنے آئے۔ رب اپنی شان کے لائق متوجہ ہوتا ہے کہ یہ کیسے بندے ہیں، مجھ سے ہر کوئی دنیا مانگتا ہے، کوئی آخرت مانگتا ہے، یہ نہ دنیا مانگ رہے ہیں نہ آخرت مانگ رہے ہیں۔ رب پوچھتا ہے بندو مانگو مجھ سے کیا مانگنا چاہتے ہو؟
وہ کہتے ہیں مولا ہم مانگنے نہیں آئے۔ تو پوچھتا ہے پھر کس لیے آئے ہو؟ وہ سر جھکا کے کہتے ہیں لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، مولا ہم مانگنے نہیں آئے، ہم تو راضی کرنے آئے ہیں، تو ہم سے راضی ہو جا، ہم تیری رضا کے لیے آئے ہیں۔ دنیا اور آخرت وہ تو تیری ہی عطا ہے، ہمیں اس کی حاجت نہیں، ہمیں تیری رضا کی حاجت ہے، مولا تو راضی ہو جا ہم سے۔ سامعین کرام، صوفیاء، اولیاء، عرفاء وہ فرماتے ہیں عبادت یہاں سے شروع ہوتی ہے، اس سے پیچھے پیچھے عبادت نہیں۔ وہ کہتے ہیں اس سے پیچھے پیچھے تجارت ہے، عبادت یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ تجارت کسے کہتے ہیں؟ بھئی آپ کچھ دیتے ہیں اور کچھ لیتے ہیں، لین دین کا نام کیا ہے؟ تجارت۔ مصلی پہ کھڑے ہوں اور آپ سوچیں کہ اتنے سال کے گناہ معاف ہوں گے، تو بتائیں عبادت کی کہ تجارت کی؟ تجارت کی۔ تسبیح پکڑی اور یہ سوچا کہ 80 سال کے گناہ معاف ہوں گے، جو حضور نے فرمایا سچ فرمایا، اللہ بخشش عطا کرے گا، لیکن اس عطا کے باوجود یہ عمل کیا ہے؟ تجارت ہے، لین دین ہے اللہ سے۔ اور جب بندہ اسے سر جھکائے اور کہے مولا میں لین دین کے لیے نہیں آیا، میں تو تجھے راضی کرنے کے لیے آیا ہوں، تو سامعین کرام پھر کیا ہوتا ہے؟ اب انعام دیکھیں، پہلے طبقے نے کیا مانگا؟ دنیا، اللہ نے کہا فرشتوں تقسیم کرو ان میں نعمتیں۔ دوسرے طبقے نے کیا مانگا؟ آخرت، اللہ نے فرشتوں کو بلا کے نام لکھوائے اور ان کے لیے مغفرت کا اعلان کیا۔ اب تیسرے طبقے نے کیا کہا؟ مولا ہم مانگنے نہیں آئے، تجھے راضی کرنے آئے ہیں۔ ذرا فرماتا ہے فرشتوں اب تم درمیان سے ہٹ جاؤ، اب تم درمیان سے ہٹ جاؤ، انہیں جو کچھ دینا ہے میں نے اپنے ہاتھوں سے عطا کرنا ہے۔ وہ پہلے کچھ اور مانگنے آئے تھے، وہ نعمتیں مانگ رہے تھے، میں نے نعمتیں تمہارے ذریعے بانٹ دیں، تقسیم کر دیں، اب یہ مجھ سے مجھے مانگنے آئے ہیں، تو ان کا انعام بھی کچھ اور ہے۔ فرشتے بھی منتظر ہوتے ہیں کہ رب اپنے ان بندوں کو کیا عطا کرے گا، تو وہ فرماتا ہے بندو کچھ تو مانگو مجھ سے۔ وہ کہتے ہیں مولا ہم تیری رضا کے لیے آئے۔ وہ فرماتا ہے اب بیٹھو، تمہارا انعام یہ ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم بیٹھ کر میرا ذکر کرو اور میں اپنی شان کے لائق تمہارا ذکر کروں گا۔ یہ یاد رکھیں، ہر ذکر کے بدلے اللہ کا ذکر نہیں ملتا۔ جو ذکر ہی دنیا کے لیے ہو اس کا انعام کیا ہونا چاہیے؟ دنیا۔ جو ذکر آخرت کے لیے ہو اس کا انعام کیا؟ آخرت۔ اور جو ذکر اس کی رضا کے لیے ہو اس کا انعام پھر مولا اپنی شان کے لائق بندے کا ذکر فرماتا ہے۔ میں بات سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، واقعہ سن رکھا ہے آپ نے کثرت سے۔ یہ حکایات یا واقعات حوالے یا ریفرنس کے لیے نہیں ہوتے، یہ بات سمجھانے کے لیے۔ اولیاء کرام جیسے پورا قرآن مجید ایک اللہ کے انبیاء کی کہانیاں ہیں، جیسے ہمارے کلچر میں کہانی سنائی جاتی ہے پیغام دینے، میسج دینے کے لیے، اور صوفیاء کچھ ایسے اعمال کرتے ہیں بات سمجھانے کے لیے۔ واقعہ آپ نے سن رکھا ہے، حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھر سے باہر آئیں تو آپ کے ایک ہاتھ میں آگ اور دوسرے میں پانی اٹھا رکھا تھا۔ حضرت حسن بصری آئے، اب وہ معرفت کی زبان میں انہوں نے سوال کیا کہ رابعہ یہ دونوں چیزیں اگٹھی کیوں اٹھائی ہوئی ہیں؟ آگ پانی کی دشمن اور پانی آگ کا دشمن، تو ان دونوں کو اگٹھا اٹھا کر کیا بتانا چاہتی ہیں؟ فرمایا رابعہ کا دل چاہتا ہے اس آگ سے اللہ کی جنت کو جلا دوں اور اس پانی سے رب کی جہنم کو بجھا دوں۔ پوچھا رابعہ یہ کیوں؟ جنت تو مومنوں کا انعام ہے اور جہنم منکروں کا انجام ہے، تو اس کو کیوں ختم کرنا چاہتی ہے؟ فرمایا رابعہ کا دل کرتا ہے کہ جنت جل جائے، دوزخ بجھ جائے، قیامت تک کوئی اللہ کو سجدہ کرے تو نہ اس کی لالچ میں کرے نہ اس کے خوف میں کرے، سجدہ کرے تو صرف مولا کے لیے کرے، اسے راضی کرنے کے لیے کرے۔ تو سامعین کرام،
عبادت یہاں سے شروع ہوتی ہے، اس سے پیچھے پیچھے کیا ہوتی ہے؟ تجارت ہوتی ہے۔ میں بات سمجھانے کے لیے ایک اور مثال عرض کر رہا ہوں۔ اللہ کے دو ولی آپس میں ملے، ایک کا وقت نزا تھا، دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، اور ایک عیادت کرنے کے لیے ملنے کے لیے آئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اب اس کی روح پرواز ہونے والی ہے، یہ قریب المرگ ہے، موت ہے، تو انہوں نے ہاتھ اٹھائے اور ان کے لیے دعا کی کہ باری تعالیٰ یہ تیرا نیک اور مقرب بندہ، اسے بخش دے اور جنت عطا فرما۔ جب یہ دعا کی نا تو جس کے لیے دعا کی وہ اٹھ کے بیٹھ گئے اور کہنے لگے یہ کیا دعا کی ہے تم نے میرے لیے؟ انہوں نے کہا بندہ مومن کے لیے جنت سے بہتر اور کیا دعا ہے؟ فرمایا 10 سال گزر گئے ہیں، جنت اپنا آپ دکھاتی ہے اور وہ کہتی ہے میرے اندر داخل ہونے کی دعا تو کر لے۔ 10 سال ہو گئے ہیں، میں اس کی دعا نہیں کرتا، جنت والے مولا کی دعا کرتا ہوں۔ وہ مجھ سے راضی ہے تو مجھے جنت کی کیا حاجت ہے، اور اگر وہ مجھ سے ناراض ہے تو مجھے جہنم سے کون بچا سکتا ہے؟ تو میں تو جنت اور جہنم کے مالک کی دعا کرتا ہوں، اس کی رضا کی دعا کرتا ہوں۔ تو تیسرا طبقہ کون سا ہوتا ہے بولیے؟ رضا والا۔ دہرائیں، پہلا طبقہ کون سا؟ دنیا مانگنے والا، دوسرا آخرت، اور تیسرا اللہ کی رضا مانگنے والا۔ یہ پہلے 3 طبقے تو میں نے آیات کی روشنی میں مفہوم اخذ کر کے آپ کو عرض کیے۔ چوتھے طبقے کا تعارف خود خدا کروا رہا ہے، خود خدا کروا رہا ہے، اور کیا کہہ رہا ہے؟ واصبر نفسک کا، قریب آ جاؤ ذرا۔ کس کے مولا؟ یہ ان میرے بندوں کے قریب آ جاؤ۔ باری تعالیٰ ان کے قریب آ کر کیا کرنا ہے؟ یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، یہ صبح سے شام تک میرا ذکر کرتے رہتے ہیں، اور اللہ تعارف کروا رہا ہے۔ یہ کون سا طبقہ ہے؟ یہ وہ طبقہ ہے جب یہ عبادت و بندگی کر لیتا ہے، یہ بھی دامن پھیلا کے مجھ سے مانگتا ہے۔ جب دامن پھیلاتا ہے نا تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ تم سے پہلے 3 گزر گئے، کوئی دنیا لے گیا، کوئی آخرت لے گیا، کوئی میری رضا لے گیا، تو تم بتاؤ تم میری بارگاہ سے کیا مانگنے آئے ہو؟ تو وہ بندے عرض کرتے مولا ہم نہ طالب دنیا نہ طالب آخرت، تیری رضا ہمیں میسر ہے، مولا ہماری تمنا کچھ اور ہے۔ وہ عرض کرتے مولا ہماری دعا تمنا کچھ اور ہے۔ وہ فرماتا ہے میری قدرت میں کوئی کمی نہیں ہے، جو مانگو گے عطا کیا جائے گا۔ وہ ہاتھ باندھ کے عرض کرتے مولا اگر تو نے عطا کرنا ہے تو کیا دے؟ یریدون وجہہ، مولا ہماری تمنا یہ ہے کہ سر سجدے میں جائے، پردہ اٹھے اور تیرے نور کا دیدار ہو جائے۔ یہ چوتھا طبقہ دیدار الہی کا خواہش مند یا طلبگار طبقہ ہوتا ہے۔ یہ دنیا اور آخرت سے بے نیاز ہو کر اس کی رضا پر قائم ہوتا ہے اور پھر دیدار کی طرف آگے بڑھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، اب یہ جو اگلی بات میں کر رہا ہوں یہ بات ترجمے میں نہیں ہے، یہ مفہوم ہے اس کا اور مختلف احادیث کا خلاصہ ہے۔ اس کو سمجھ لیں تو برکت ہے، اور اگر کوئی اس پر نہ سمجھے، یعنی یہ سمجھے کہ یہ معنی درست نہیں، تو وہ کہہ سکتا ہے۔ یہ جو چوتھا طبقہ ہے جو کیا مانگتا ہے اللہ سے؟ اس کا دیدار۔ اسے آواز آتی ہے لا یدرکہ الابصار۔ بندو تمنا تو اچھی ہے، خواہش تو بڑی اچھی ہے، لیکن تم دنیا میں تمہاری آنکھیں اس کا دیدار نہیں کر سکتی۔ وہاں تو اللہ کا نبی موسیٰ علیہ السلام بھی سوال کرے تو کیا جواب آتا ہے؟ لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ یہ نہیں کہا کہ مجھے دیکھا نہیں جا سکتا، فرمایا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ جب جواب آتا ہے نا کہ اے بندو اسے دنیا میں کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، تو وہ عاشق بندے، اس کے مقرب بندے جو ہوتے ہیں، رضا سے آگے بڑھنے والے، وہ پھر ضد کرتے ہیں پیار سے، مولا تو نے وعدہ کیا تھا کیا؟ جو مانگو گے عطا کیا جائے گا۔ تو مولا اگر دینا ہے تو ہم تو صرف تیرے دیدار کے ہی طالب ہیں، اور کوئی شے ہماری تمنا نہیں ہے۔ جب وہ پیار سے ضد کرتے ہیں نا
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے آؤ میں تمہیں اپنا دیدار کراتا ہوں۔ احادیث میں آپ نے پڑھ رکھا ہے کہ قیامت والا دن آئے گا تو قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے لیے عبادت کرنے والوں کو جنتیں میں بھجوا دے گا، درجوں کے لیے عبادت کرنے والوں کو درجے عطا کر دے گا، سارے جنتی جنت چلے جائیں گے، تو جو رب کے دیدار کے لیے گئے ہوں گے، عبادت کرنے والے ہوں گے، اللہ ان کو چن چن کے الگ کرے گا۔ حشر والے دن ان کو چن چن کے الگ کرے گا، اور آقا فرماتے ہیں 14ویں رات کے چاند کی طرح حشر کے دن اللہ ان لوگوں کے لیے اپنے رخ سے پردہ اٹھائے گا، اپنی شان کے لائق اپنا دیدار کرائے گا۔ جب یہ خوشخبری ملتی ہے انہیں چوتھے طبقے کو، تو کمال ہے۔ چوتھا طبقہ عرض کرتا ہے کہ مولا نہیں، یہ سودا ہمیں منظور نہیں ہے، جو دنیا مانگے تو دنیا میں دنیا دے دے، جو آخرت مانگے تو نام لکھوا کے وعدے کر دے، جو رضا مانگے ساری دنیا میں تیری رضا کے مزے لیتا رہے۔ ان تینوں کو تو نے سب کچھ یہاں دیا اور ہمیں حشر کا انتظار کروایا، ہم انتظار کریں قیامت کے دن کا اور پھر تیرا دیدار ہو۔ ان تینوں کو بھی تو جو انہوں نے مانگا تو نے دنیا میں دیا، اگر دینا ہے تو دنیا میں اپنا دیدار کرا۔ سامعین کرام، اب آئیے اس آیت کریمہ کو پھر پڑھتے ہیں، اور اس آیت کریمہ کا یہ معنی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب نے کیا، بڑا خوبصورت معنی کیا۔ قرآن مجید کی ہر آیت کریمہ کے کم از کم دو معنی ہیں، ایک حضور کے لیے اور ایک حضور کی امت کے لیے۔ پہلا مخاطب کون ہے؟ قرآن کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اور پھر حضور کے صدقے حضور کی امت ہے۔ تو اگر ہم اس آیت کریمہ کو حضور کے لیے پڑھیں تو کیا معنی بنے گا؟ اللہ رب العزت فرما رہا ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کیا فرما رہا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، آپ قریب ہو جائیں ان لوگوں کے، کن لوگوں کے؟ یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، جو صبح سے شام تک میرا ذکر کر رہے ہیں۔ قربان جائیں، مضمون دیکھیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ اے حبیب آپ قریب ہو جائیں ان لوگوں کے جو میرا ذکر کر رہے ہیں۔ تو عقیدہ یاد رکھیے گا، چھوٹا اوپر جائے تو لینے جاتا ہے، بڑا نیچے آئے تو لینے نہیں دینے آتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اپنے حبیب سے کہ اے حبیب آپ ان لوگوں کے پاس بیٹھ جائیں، اپنی امتیوں کے پاس جو میرا ذکر کر رہے ہیں۔ حضور نے پوچھا ہوگا مولا بندے تیرے ذکر تیرا کر رہے ہیں، دعا تجھ سے کر رہے ہیں، دیکھنا بھی تجھے چاہتے ہیں، تو میں ان کے پاس کیا کروں گا؟ تو رب نے فرمایا ہوگا حبیب تو سامنے بیٹھ جانا، جب میرے بندے میرا ذکر کر لیں گے میں پوچھوں گا مانگو کیا مانگتے ہو، وہ کہیں گے یریدون وجہہ، مولا پردہ اٹھا اور اپنا آپ دکھا، تو حبیب تو میری طرف سے کہہ دینا من رانی فقط را الحق، جس نے چہرہ مصطفیٰ دیکھا اس نے دیدار خدا کر لیا۔ تو اس چوتھے طبقے کو اللہ اپنا دیدار کرواتا ہے رخ محمد مصطفیٰ سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور یہ چوتھا طبقہ اللہ کا دیدار لیتا ہے اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے ذریعے۔ جیسے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا دیدار کیا یا نہیں کیا؟ نہیں کیا۔ طور پر انعکاسی دیدار ہوا، براہ راست دیدار نہیں ہوا۔ اللہ نے عرض کی نا موسیٰ علیہ السلام نے مولا اپنا آپ دکھا، تو اللہ نے کہا تو نہیں دیکھ سکتا۔ جب ضد کی 9 بار کہا مولا اپنا آپ دکھا، تو رب نے فرمایا آ تجھے میں اپنا دیدار کراتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ باندھے، اللہ کی طرف دیکھا کہ اب تجلی آئے گی، فرمایا نہیں، اپنی نگاہیں نیچے رکھ، انظر الی الجبل، اس پہاڑ کو دیکھ، میں اپنا نور تجھ پر نہیں پہاڑ پر ڈالوں گا، ان استقر مکانہ فسوف ترانی، اگر یہ طور مجھے برداشت کر گیا
تو اس سے تجھے میرا دیدار ہو جائے گا، فسوف ترانی، پھر تو مجھے دیکھ لے گا۔ اب شرط کیا لگائی اللہ نے؟ انعکاسی دیدار کی، کہ میں اپنی تجلی پہاڑ پہ ڈالوں گا اور اس سے انعکاساً آپ دیدار کریں گے۔ مجھے بتائیں، جب فلما تجلی ربہ، اللہ نے اپنا نور بھیجا تو طور بچ گیا؟ نہیں، وہ تو جل کے راکھ ہو گیا، شرط پوری نہیں ہوئی۔ دیکھنے والا اس ماحول کی روشنی سے ہی بے ہوش ہو گیا اور نہ دیکھ سکا۔ اٹھے تو کہا انی تبت الیک، مولا میں توبہ کرتا ہوں، یہ اس آرزو سے توبہ کرتا ہوں جس کے لائق میں نہیں تھا، تو میں نے کیوں مطالبہ اور ضد کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا سنبھال لی۔ شب معراج جب حضور اللہ کی بارگاہ میں گئے تو اللہ نے کہا موسیٰ علیہ السلام آؤ، آج آپ کی دعائیں پوری کر دیتے ہیں۔ چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام ہاتھ باندھے، پھر مولا کی طرف دیکھا تو فرمایا نہیں، مجھے آپ نہیں دیکھ سکتے۔ پوچھا مولا کل طور پہ بھی نہیں دیکھ سکتا تھا، آج بھی نہیں دیکھ سکتا، تو پھر تو دیدار کرائے گا کیسے؟ فرمایا موسیٰ علیہ السلام کل طور تھا جو جل گیا، آج میرا حبیب آ رہا ہے، وہ جسمن میری بارگاہ میں آ رہا ہے، وہ میرا دیدار کر کے آ رہا ہے۔ وہ نہ بے ہوش ہوا، نہ وہ برداشت کیا اس نے، ما زاغ البصر ما طغیٰ۔ آپ کے وجود اقدس نے اللہ کا دیدار کیا اور اس نور کو سنبھالا۔ پلٹے تو رب نے فرمایا موسیٰ یہ طور نہیں ہے جو جل جائے، یہ جسم مصطفیٰ ہے۔ اب تو مجھے دیکھنا چاہتا ہے تو ذات مصطفیٰ کو دیکھ، تجھے دیدار خدا ہوتا جائے گا۔ تو جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی تمنا پوری کی جسم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور 9 چکر لگوائے۔ نمازیں کتنی تھیں؟ 50۔ کتنی رہ گئیں؟ 5۔ کتنے چکر بنتے ہیں؟ 9۔ تو یہ 9 چکر کیوں لگے؟ کسی نے کہا جی اگر حضور کو پتہ ہوتا تو پہلی بار ہی 5 کروا لیتے، 9 چکر کیوں لگتے؟ تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اگر رب کو پتہ ہوتا تو پہلے ہی 5 دے دیتا۔ یہ کسی کے علم کا معاملہ نہیں ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام کی 9 دعائیں ہیں جو اللہ پوری کروا رہا ہے۔ رب اپنے حبیب کو دیکھ رہا ہے، اب اللہ کا حبیب رب کا دیدار کر رہا ہے۔ ہر بار پلٹتے ہیں تو نئے انوار کا موسیٰ علیہ السلام دیدار کر رہے ہیں۔ تو واپس آئیے، جو بات میں سمجھا رہا تھا، جیسے طور جل کے راکھ ہو گیا، وہ ذریعہ دیدار نہ بن سکا، یہاں جسم مصطفیٰ تھا جو برداشت کر گیا اور دیدار خدا کا ذریعہ بن گیا۔ تو وہاں چوتھے طبقے نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب ذکر کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوتھے طبقے کا ذکر کر کے فرمایا یہ جو چوتھا طبقہ ہے یہ کیا کرتا ہے؟ نہ دنیا کا طالب نہ آخرت کا طالب، یہ میری رضا اسے میسر ہے اور یہ میرے دیدار کا طالب ہے۔ تو اللہ رب العزت پھر رخ مصطفیٰ سے انہیں اللہ اپنا دیدار کروا دیتا ہے۔ سامعین کرام، پیغام آج کی گفتگو کا یہ ہے، آج دیدار کیوں نہیں ہوتے آقا کے؟ یہ آیات، یہ احادیث صحابہ کے لیے بھی تھی اور ہمارے لیے بھی ہیں اور قیامت تک کے لیے ہیں۔ آج پردے کیوں نہیں اٹھتے؟ اس کی ایک ہی وجہ سمجھ آتی ہے، اور وہ یہ کہ آج دیدار مانگنے والے ہی کوئی نہیں رہے۔ آج میں اپنی بات کر رہا ہوں، آج ہم پہلے، دوسرے، تیسرے یا چوتھے طبقے میں نہیں، ہم تو شکوہ کرنے والے طبقوں میں سے ہیں۔ دنیا مانگنا تو ہر ایک نے اللہ سے ہی مانگنی ہے، کس سے مانگنی ہے؟ میں اس ساری گفتگو کا جو خلاصہ عرض کر رہا ہوں، ہم نے اللہ کی بارگاہ میں بھکاری ہیں، رب سے ہی مانگنا ہے، دنیا بھی، آخرت بھی، رضا بھی، لیکن کسی عمل کے اجر اور صلے کے طور پہ نہیں مانگنی۔ عبادت کریں اس کی رضا کے لیے، اس کے بعد جو مانگنا ہو اسی سے مانگیں، طلب اسی سے کریں، اپنی عبادت و بندگی کے صلے میں اللہ سے کچھ نہ مانگے۔ کیوں؟ قرآن پاک میں اللہ نے خود فرمایا فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ،
بڑی توجہ سے ایک جملہ سمجھ لیں، مانگ لینے سے اجر محدود ہو جاتا ہے۔ دوبارہ، مانگ لینے سے بولیے اجر محدود ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ میں اگر اللہ سے مانگوں گا تو مجھے بتائیں میں کس سے مانگوں گا؟ اپنی عقل سے مانگوں گا نا۔ جو سوچ سمجھ ہے میری، جتنا صلاحیت ہے، میں اس کے مطابق بڑی سے بڑی شے مانگوں گا، تو مجھے بتائیں میری عقل بڑی ہے یا اس کا دست قدرت بڑا ہے؟ بندہ جب اپنی عقل سے سوال کرتا ہے نا، مانگتا ہے، تو سمجھ لیں اس نے اجر اور صلے کو محدود کر لیا ہے اپنی سوچ کے مطابق۔ اور جب وہ کہتا ہے مولا میں نے تو یہ عبادت و بندگی مانگنے کے لیے کی نہیں ہے، سودے بازی کے لیے نہیں کی ہے، میں تو تیری رضا کے لیے کیا ہے، تو جان اور اس کا اجر اور صلہ جانے، تو وہ فرماتا ہے فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ۔ کچھ عبادت گزار ایسے ہوتے ہیں جن کا اجر نہ ختم ہونے والا، اللہ محدود اجر ہوتا ہے، اس کی کوئی پیمائش پھر نہیں ہوتی۔ تو میں جو پیغام دینا چاہ رہا تھا وہ کیا، ہم ایسے طبقے میں ہیں آج جو چاروں میں نہیں ہے، وہ شکوہ کرنے والا طبقہ ہے۔ ہمیں وہ 1,00,000 نعمتیں دے اتنا شکر ادا نہیں کرتے، جتنی وہ ایک نعمت واپس لے لے تو شکوہ کرتے ہیں۔ وہ ہمارے بھائی کو 10 نعمتیں دے اور ہمیں 9 دے، ایک کم دے دے، تو ہم کہتے ہیں ہم اس آزمائش کے لیے رہ گئے ہیں۔ اللہ معاف کرے، 4 سال اولاد نہ ہو تو جملے بدل جاتے ہیں، پھر رحمت کرم اور شکر کے جملوں کی بجائے شکوے شروع ہو جاتے ہیں۔ 6 دن بستر پر لیٹنا پڑ جائے، 10 دن بیماری آ جائے، 2 سال تکلیف کاٹنی پڑ جائے، تو کہتے ہیں کہ ہم ہی رہ گئے تھے اس تکلیف کے لیے۔ اللہ یعوذ باللہ، بندے کو ہر حال میں اللہ کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے۔ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتوح الغیب میں بڑی خوبصورت بات فرماتے ہیں ایک طرف بندہ ہے، ایک طرف مولا ہے، درمیان میں اللہ کی نعمتیں ہیں، اوپر خالق ہے دینے والا ہے، نیچے بندہ نعمتیں لینے والا ہے۔ اور رب جب دیکھتا ہے نا کہ میرا بندہ میری طرف نہیں دیکھ رہا، کس کی طرف دیکھ رہا ہے؟ میری نعمتوں کی طرف دیکھ رہا ہے، تو وہ بندے کو سمجھانے سکھانے کے لیے اپنے اور بندے کے درمیان سے نعمت نکال لیتا ہے۔ اگر نعمت نکل جائے اور پھر بھی بندہ راضی رہے تو سمجھو اس نے نعمت والے کی طرف لگا لیا ہے، وہ بچ گیا ہے۔ اور اگر نعمت چھنے اور شکوے کی زبان کھل جائے تو سمجھو نعمت بھی گئی اور نعمت والا بھی گیا۔ تو سامعین کرام، ہم شکوہ کرنے والے لوگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے عبادت گزار بندوں میں شامل فرمائے، پھر دنیا اور آخرت کی طلب خواہش یا لالچ سے آزاد کر کے اپنی رضا کے لیے عبادت و بندگی کی توفیق عطا فرمائے۔ اور رب کرے کہ زندگی میں کوئی ایک تو سجدہ ایسا مل جائے کہ سر جھکے اس کے حبیب کا دیدار ہو جائے، یریدون وجہہ، ان صف میں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شامل فرمائے۔ اللہ رب العزت آپ تمام احباب کو خیر برکت اور کرم عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اپنی رضا والوں میں اور دیدار والوں میں شامل فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔